بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر علی رضا, چائلڈ اسپیشلسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. اب سب جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر ڈیزیز سے متعلق آگاہی اور سکسیس سٹوریز, اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں اسی طرح کی ایک سکسیس سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد خان صاحب, جو کہ ایک شوگر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. شوگر کا سفر کے ساتھ لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں. لوگوں کو جو انسولین پہ ہیں ان کی انسولین ختم کروا رہے ہیں. بیسیکلی ان کا مشن یہی ہے کہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ شوگر میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے, اور ہمارے یہاں پر لوگوں کو انسولین بھی بہت زیادہ لگانی پڑتی ہے. اس کی جو لوگوں کی ریشو ہے بہت زیادہ ہے. تو ہمارے ساتھ ان کے ایک پیشنٹ بھی موجود ہیں, مسز چودھری, جو کہ 73 ایئرس اولڈ لیڈی ہیں. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا یہ سفر کس طرح شوگر کا ڈاکٹر صاحب نے لے کر ان کو گائیڈ کیا ہے, اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر, شوگر ایک دائمی مرض ہے جو کہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے. جی. اس کی آگاہی, اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کی ڈیزیز کا اور جو اس کا پیٹرن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور جو آپ کے ساتھ پیشنٹ مسز چودھری موجود ہیں ان کا بھی بتائیے گا. میں ان سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور کس طرح آپ فیل کر رہی ہیں. بیٹے میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. میری جس طرح طبیعت بہت زیادہ چڑچڑاپن اور شوگر کی بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی دوائیاں لے رہی تھی, ساتھ انسولین لے رہی تھی. اب الحمدللہ کہ میں نے اپنے ول پار کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب کے تعاون کے ساتھ میں نے کنٹرول کیا ہے. آپ کو کب سے شوگر تھی؟ مجھے 7-8 سال سے. اچھا, تو آپ انسولین لگا رہی تھیں؟ انسولین میں نے تقریباً 2-3 سال لگائی ہے. اچھا, 2-3 سال لگائی ہے. پہلے بھی لگی تھی تو میں نے بیچ میں کنٹرول کر دی تھی, لیکن وہ سک ہو کے میں نے کر دی تھی بند. لیکن ابھی میں نے خوشی سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے خود بند کی ہے کہ میں کوپ نہیں کر سکتی, میں ٹیبلٹ پہ چلی گئی ہوں. اچھا, بحیثیت ڈاکٹر یہ ایک بڑی خوشی والی فیلنگز ہوتی ہیں یہ سننا اس طرح بھی کہ اگر ہم کسی بھی پرسن کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کچھ اپنی اویئرنیس بتا سکتے ہیں, کوئی ماں بہتر ہو جاتی ہے, کوئی بچہ, کوئی انسان بہتر ہو جاتا ہے ہماری بات سے, تو اس میں بہت پراؤڈ اور ایک دلی جو خوشی ملتی ہے نا, وہ میں اس وقت فیل کر رہا ہوں. میرے پاس ڈاکٹر راشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کو اپنا مینٹر مانتا ہوں کہ ان کی جو بھی میرے ساتھ ان کی گپ شپ رہی ہے, میں ان کی آرمی کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ جوائن کر لیا, کہ جو ان کا ویژن ہے اب میں بھی اسی کو ہی آگے لے کر کے لوگوں میں بیسیکلی اویئرنیس. بالکل, لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ شوگر ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ آہستہ آہستہ ایج میں جب وہ چیزیں کچھ ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی غلط گائیڈ کرتے ہیں. یہ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی میڈیسنز کے ساتھ آپ کس طرح کا فیل کر رہی ہیں, آپ کی اب کیا روٹین ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز کی, آپ کے کھانے پینے کی کیا روٹین ہے؟ اچھا فیل کر رہی ہوں ٹیبلٹ لے کے, کہ میں نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو فرق لگ رہا ہے, آپ اچھا فیل کر رہی ہیں. اس وقت میں ابراڈ تھی تو انہوں نے کہا اچھا فیل کر رہی ہیں تو لیٹ دیم, آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹیبلٹ پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا ٹیبلٹ پہ آ جاؤ. تو ٹیبلٹ سے مجھے الحمدللہ 60 میں لے رہی تھی, وہ لے رہی تھی ڈائمیکرون 60 لے رہی تھی. وہ لیتے لیتے میرا سفر ختم ہوا. اب جب لاہور آئی تو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دوائی پہ آئیں, ساتھ میں ہربل بھی لیں گے. ہربل پہ میں پہلے ناشتے کے ساتھ ہی میری ہربل میرے ٹیبل پہ ہوتی ہے, پہلے وہ کھاتی ہوں, پھر اپنا ناشتہ کرتی ہوں, پھر ناشتہ کرنے کے بعد اپنی میڈیکل والی دوائی لیتی ہوں. اور جو زیادہ سے زیادہ لوگ کھانا پینا پسند کرتے ہیں نا, ہر وقت کھانا, وہ شوگر کا کنٹرول نہیں کر پاتے. میں اپنے ایک ایم لے کے چلی ہوں کہ میں نے آلتو فالتو کچھ نہیں کھانا, جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے جو چارٹ ہے اس کو فالو کرتی ہوں. اور نیند میری تھوڑی سی پرابلم ہے, لیکن نیند کے اندر تھوڑا سا شوگر لیول میرا لو ہوتا ہے, لیکن میں تھوڑا بہت اپنے پاس کچھ رکھا ہوتا ہے. فروٹ ہو گیا, کھجور ہو گئی, پانی ہو گیا, وہ لے لیا. الحمدللہ کہ میں اپنے آپ کو انسولین چھوڑ کے بہت اچھا اور بہت خوشی فیل کر رہی ہوں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ول پار سے, ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے میں نے یہ دوائیاں کنٹینیو کی ہیں, اور دوسری دوائیوں کو میں اسکپ کرتے جا رہی ہوں آہستہ آہستہ. الحمدللہ میں زیادہ اپنا بتاتی بھی نہیں, کہ اچھا نہیں لگتا کہ اپنی دوائیوں کا بتا رہی ہے, میں کنونس کر رہی کہ چھوڑ دو. ہر ایک اپنی اپنی لائف سٹائل ہے. میرا لائف سٹائل یہ ہے کہ میں نے کاربس چھوڑ دیا. میں بہت اچھا کاربس چھوڑ دیے. میں صرف میری صبح کو بریڈ ہوتی ہے, جو بھی بریڈ میری براؤن ہے, اور
اس کے اندر ملٹی گرین ہوتا ہے، وہ میں ایک بریڈ لے لیتی ہوں، چائے کا کپ لے لیتی ہوں، تھوڑا سا فروٹ لے لیتی ہوں، دیٹس اٹ. میرا اتنا ناشتہ بہت اچھا ہے. پھر 12:30-1 بجے تک کوئی سوپ لے لیا، کوئی ایک آدھا کریکر لے لیا، وہ بھی ڈائبٹیز والا کریکر ہوتا ہے میرا. 4:30 بجے تھوڑا سا چائے کا کپ پی لیا سب کو کمپنی دینے کے لیے. 6:30 عشاء کی نماز پڑھ کے میں فوراً اپنا ڈنر لے لیتی ہوں. میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ وہ جیسے مجھے سمجھاتے ہیں، رات کو 3 بجے بھی کال کروں گی تو مجھے رسپانس کرتے ہیں کہ آپ مجھے فون کر دیا کریں، آپ مجھے فون کر دیا کریں. تو میں واقعی ان کو دن میں 10 دفعہ کال کرتی ہوں، لیٹ بھی جلدی بھی، تو مجھے رسپانس ملتا ہے. بہت اچھی آپ کی ڈائٹنگ ہیبٹس ہیں، اور اس میں سب سے ضروری جو میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی جو ایک ول پاور ہے. جی دیکھیں، ایک کرونک ڈیزیز ہے، اس کو ہم شوگر کو کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک ڈیزیز ہے، اس نے آپ کے جسم کے ہر حصے کو ڈاکٹر متاثر صاحب، کرنا ہے. جس دن سے میں نے یہ چھوڑی ہے نا، فیل کرتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں. میرے اندر خوشی سی آتی ہے، میں انجوائے کر لوں، اپنے فلاور جا کے گارڈننگ کر لوں، اپنا تھوڑا سا کام کر لوں، یہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے، یہ پینڈنگ ہے، میں کر لوں. ڈیو ٹو اسی کی وجہ سے میرے ٹائرڈنیس ختم ہو گئی. بہت بہت اچھا. اچھا سر، آپ کچھ اس بارے میں مزید گائیڈ کریں اور بتائیں کہ آپ کس طرح مطلب آگے لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر علی، امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی سفر شروع کرتے ہیں نا، وہ آپ بیسیکلی اکیلے شروع کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے لوگ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، اور ایک آپ کا پراپر ایک وہ میسج پھر کنوے ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس. دیکھیں، امپورٹنٹ چیز ایک جو ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان کیوں نمبر 1 پہ پہنچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈائبٹیز کو ایسے ہی ہنستے کھیلتے لے لیا ہے. کہ مطلب میرے کلینک میں پیشنٹس آتے ہیں نا، تو جب ان کی شوگر چیک ہوتی ہے پتہ لگتا ہے 300 350 میں، تو یار آپ کو شوگر ہو گئی ہے. اور نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو بوتل پی کے آیا، میں انہیں پیپسی پی کے آیا، کوئی کہے گا میں گلاب جامن کھایا ہوں، کوئی کہے گا میں مٹھائی کھایا ہوں. ہم سیلف ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے، اور یہ ماننے کو دل نہیں کرتا ان کا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی اتنے زیادہ کیسز ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ریکارڈ پہ نہیں لاتے. ہم نے اپنے آپ کو یہاں سے واپس لے کے جانا ہے. ہم جتنی لوگوں میں اویئرنیس ڈالیں گے نا، اب یہ دیکھیں، یہ والی جو میری میڈیسنز ہیں، یہ ہربز ہیں، 100% ہربز ہیں، اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اب 4 سال کے بچے کو بھی دے دینا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. تو یہ اتنی سیف چیزیں ہیں. اور بیسیکلی بات وہی ہے کہ جو ریسرچ سے ہم نے دیکھا، یوریٹیمیا پنکریاٹیکم، وہ کیڑا بیسیکلی از دی کاز آف دس ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو مسز کیا نام ہے چودھری کو بھی یہی چیز تھی، اور الحمدللہ بھی ہم نے پہلا ایک سٹیپ کیا کہ ان کی ہم نے انسولین سے جان چھڑوائی ہے. نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے ان کی گولیوں سے بھی جان چھڑوانی ہے، جو ایمریل اور جو ڈائماکرون کھا رہی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی یہ 1-2 مہینے کے اندر باہر نکل آئیں گے. اور دیکھیں، امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہم لوگ اکثر بات چیت کرتے ہیں نا، تو ایک اور جو فزیکل سے علاوہ ایک اور جو پرابلم ہوتا ہے نا ڈائبٹکس کو، وہ ہوتا ہے ان کے موڈ سوئنگس. بالکل سر. سٹریس، ٹینشن، ہر وقت جو ہے نا کسی کو ایسے ہی خام خواہ ڈانٹ دینا، کچھ کر دینا، اور چیزیں اچھی نہ لگنا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو بھی سیٹل ڈاؤن کرتی ہیں، پیشنٹ کو کام کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نارمل لے کے چلتا ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. پھر ساتھ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی ایک ول پاور، وہ جس طرح میڈم بتا رہی ہیں کہ یہ بہت ایک ضروری ہوتی ہے. اچھا، آپ کو کوئی ارد گرد کے آپ کے لوگ کچھ اس طرح کنونس کر پائے ہیں کہ یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یا کچھ اور باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اس طرح کی میڈم؟ سننے کو ملتی ہے، لیکن میرے پہ اثر نہیں ہوتا. اچھا. اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جو میں اپنا ایم لے کے چل پڑی ہوں نا، میں اس پہ خوش ہوں. اس پہ خوش ہوں کہ میں نے اس سے ٹھیک ہو گئی ہوں، ہو بھی جاؤں گی. بلکہ میں آپ لوگوں کو کنونس کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ آ جاؤ، آپ لوگ اس پہ آ جاؤ. میرے سامنے مٹھائی پڑی ہے، میرے سامنے کیک پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے میرے کمرے میں ماشاءاللہ مہمانداری رہتی، لیکن میں نے کبھی اس کو اٹھا کے نہیں کھایا. ہم بھی یہی اکثر بات کرتے ہیں نا سر کہ شوگر جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہونے والی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی آپ کے کچن میں موجود ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ سارے ہربز ہیں، یہ سارے میٹھا بناتے بناتے عورتیں چکھ رہی ہوتی ہے، چکھتے کتنی کیلری اندر چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ارے بھائی، میں آپ کی چیز بوٹی سی بتاؤں. دیکھیں، ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، ہم دیکھیں ہم وہ امت ہیں کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے پیار کیا، اور پوری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا کے گئے کہ تسی کھانا کس طرح ہے، کرنا کیا ہے. دیکھیں سنت کیا ہے،
آپ سے فرماتے تھے کہ معدے کے 3 حصے رکھو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا. بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے جب جو نیا نام آ گیا اس کا پورشن کنٹرول کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اب وہ اس کا نام آ گیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں آپ کر لیں. ہم سنتوں پہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی کیا نام ہے، کوئی داڑھی رکھ لے تو سنت ہے، فلانا چیز کر لے تو سنت ہے. یار یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن سے آپ کو آپ کی ہیلتھ بھی سیٹل رہے گی. تو یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا کے رکھیں گے، اپنے آپ کو موٹاپے سے بچا کے رکھیں. دیکھیں موٹاپا جو ہے نا وہ ایک جڑ ہے بیماریوں کی، وہ ایک پورا ہب ہے، اس سے بہت ہر طرح کی بیماری نکلتی ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنے کھانے پینے پہ تھوڑا سا ذرا حساب رکھیں گے نا تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی. میم مجھے آپ سے مل کے، آپ کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی. مجھے موٹیویشن مزید ملی ہے کہ میں بھی اپنے ارد گرد لوگوں کو بے شک اس طرح کی ان کو گائیڈنس مزید دوں کہ کسی کا کچھ فائدہ ہو جائے، جی، اس کی بالکل. انسولین چھوٹ جائے. جی. سر آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. جی، اوکے. تو ناظرین، آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی اس سے متعلق سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. سر کا یوٹیوب چینل نمبر بھی آ رہا ہے. شوگر کا سفر، اور ان کا چینل، ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی دیا گیا. اور اس طرح کی سکسیس سٹوریز ان کے چینل پہ تو بھری پڑی ہیں. یہ تو صرف میری ان سے ملاقات ہو گئی. تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.